ایک قوم جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ تھا، جنہیں اللہ نے بھوک سے بچایا، خوف سے بچایا، دشمن سے بچایا، اور ہر مشکل میں اپنی مدد کا احساس دلایا۔ پھر اللہ نے انہیں صرف ایک امتحان دیا، امتحان چھوٹا تھا لیکن صبر سے بھرا ہوا۔ ہم اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے، بس گھما پھرا کر اپنا فائدہ نکال لیں گے، اور یہیں سے رحمت کا راستہ بند ہوا۔ پھر ایک رات اللہ کا فیصلہ اترا، نہ طوفان آیا، نہ بجلی گری، نہ زمین پھٹی، اور جب صبح ہوئی تو وہ پوری قوم انسان نہیں رہی۔ جو کل تک اللہ کے سب سے قریب تھے، آج وہ قوم بندر بن چکی تھی۔ یہ واقعہ ہے اصحاب سبت کا، اور یہ صرف تاریخ نہیں، یہ آج کا آئینہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی ایک قوم سمندر کے کنارے اعلیٰ میں رہتی تھی۔ یہاں کا منظر اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا تھا۔ سمندر کی ٹھنڈی ہوا، دھوپ اور لہروں کی میٹھی خوشبو، ہر ایک کونا جیسے سکون اور برکت سے روشن تھا۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے واقف تھے، اس کے احکام جانتے تھے، لیکن دلوں میں ایک پرانی عادت زندہ تھی۔ یہ قوم پہلے بھی وعدہ کرتی تھی اور پھر اسے اپنی سہولت کے مطابق توڑ دیتی تھی۔ ایک وعدہ توڑنے سے کیا ہوگا؟ ہم بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ زبان سے اطاعت اور عمل میں چالاکی۔ اس قوم کے بزرگ کہتے، ہم اللہ کے منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں، ہم پر پابندی کیوں لگائی گئی؟ جواب آیا، پابندی نہیں ہے، امتحان ہے، اور ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ نے ان کے حال کو دیکھ کر ان پر ایک ایسا امتحان رکھا جو ان کے دل کا راج کھول دے، اسی لیے ان پر پابندی لگائی گئی، صرف سبت یعنی ہفتے کے دن کی۔ اللہ نے اس قوم سے کہا، صرف ہفتے کے دن اپنی تجارت چھوڑ دو، اپنی مشغولیت چھوڑ دو، اور صرف میری عبادت کرو۔ شہر میں آواز پھیلی، ایک شخص بولا، صرف ایک دن کی بات ہے، اللہ کے لیے رک جائیں گے۔ دوسرا ہنس کر بولا، دیکھتے ہیں جب سمندر مچھلیوں سے بھر جائے گا تب بھی۔ اور پھر امتحان نے اپنی اصلی شکل دکھائی۔ جس دن شکار منع تھا، اسی دن سمندر مچھلیوں سے بھر گیا۔ تازی موٹی مچھلیاں جیسے خود کنارے تک آ کر کہہ رہی ہوں، ہمارا شکار کرو۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ اللہ کا امتحان تھا۔ رات کا اندھیرا شہر پر چھا گیا، گھروں کے اندر لوگ پریشان تھے، ایک چھوٹی سی خطا بھی بڑے جھگڑے میں بدل جاتی تھی۔ مچھلیوں کے شکار نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں روز جھگڑے ہو رہے تھے۔ تبھی ایک خاموشی میں شیطان نے ان کے دلوں پر حملہ کیا۔ یہ دن صرف ایک راستہ روکتا ہے، چالاکی دکھاؤ اور اللہ کے حکم کو گھما پھرا کر اپنا فائدہ نکال لو۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور ان کے چہروں پر ایک ایسی مسکراہٹ ابھر آئی جو انہیں ایک بڑے عجاب کی طرف کھینچ رہی تھی۔ ایک آدمی نے کہا، ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں کسی جال میں پھنس جائیں اور ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے۔ دوسرا شخص فوراً بولا، بس نالیاں نکال دیں گے، مچھلیاں خود جال میں پھنس جائیں گی اور پھر اتوار کو نکال لیں گے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا اور ہم بھی۔ اور پھر وہ لوگ سمندر کے کنارے گئے، نالیاں کھودنا شروع کی، جال بچھایا اور اپنی چالاکی سے راستہ نکال لیا۔ بزرگوں نے ان سے کہا، اللہ سب دیکھ رہا ہے، یہ وقت ہماری نیت کا ہے۔ نوجوانوں نے ہنس کر جواب دیا، ہم تو عقل مند ہیں، دیکھو ہم نے تو حکم نہیں توڑا، صرف ایک راستہ نکالا ہے۔ لیکن انہیں یاد نہیں تھا کہ چالاکی اور گناہ کا امتحان اللہ کے سامنے کبھی چھپا نہیں رہتا۔ گنہگار لوگ مچھلیوں کا بوجھ اٹھا کر گھوم رہے تھے، ان کی چالاکی بھری مسکراہٹ ان کے چہروں پر صاف دکھ رہی تھی۔ ایک بزرگ نے زور سے چیخ کر کہا، رکو، یہ سب گناہ ہے، اللہ کے حکم کو توڑنا تمہارے لیے بربادی کا سبب بنے گا۔ انہوں نے ہنس کر جواب دیا، ہم تو صرف اپنی عقل سے کام لے رہے ہیں، ہفتے کے دن تو شکار کیا ہی نہیں۔ بازار کے کچھ لوگ کہتے ہیں، ان کے چہرے دیکھو، لگتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یہ گناہ کا سلسلہ خود انہیں برباد کر دے گا۔ مچھلی ملے یا نہ ملے، ہمارا انتظام تو ہو جائے گا۔ ہماری عقل سے مچھلیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں، ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ ہونا پڑے گا، کہیں ہم پر بھی عذاب نہ آ جائے۔ شہر کے لوگ 3 حصوں میں بنٹ گئے۔ پہلا حصہ گنہگاروں کا، وہ لوگ جو چالاکی اور ہیلا سازی میں لگے ہوئے تھے اور خود کو بہت عقل مند سمجھتے تھے۔ دوسرا حصہ نیک لوگوں کا، وہ جو چیخ چیخ کر سب کو روک رہے تھے
اور ہر کسی کو اللہ کے عذاب کا خوف دلا رہے تھے۔ تیسرا حصہ خاموش لوگوں کا، وہ لوگ جو نہ روک رہے تھے نہ سمجھا رہے تھے، صرف دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی بولا ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہے یا نہیں۔ جب باقی لوگ ان گنہگاروں کو دیوار پر چڑھ کر دیکھتے تو وہ لوگ دعوت اڑا رہے تھے، مچھلیاں کھا رہے تھے، ہنس رہے تھے، ہم دعوت اڑا رہے ہیں، جبکہ دوسرے بھوکے مر رہے ہیں۔ نیک لوگ کہتے ہم نے کتنی دفعہ سمجھایا پھر بھی یہ لوگ اپنے گناہ میں اتنے پکے ہیں۔ یہ نافرمانی نہیں بلکہ ہماری عقل کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہم پر مہربان ہے۔ اور یہی وہ رات تھی جب تنبیہ کا سلسلہ ختم ہوا اور بربادی کا وقت قریب آ گیا۔ شہر کی گلیاں خاموش تھیں، صرف سمندر کی ہلکی لہریں اور ہوا کا شور تھا۔ گنہگار لوگ پیٹ بھر کر سو گئے، اور پھر خاموشی میں ایک آواز جیسے فضا سے گزر گئی، ذلیل اور رسوا بندر بن جاؤ۔ پہلے ہلکا سا سایہ آیا، پھر ان کے چہرے بگڑنے لگے، انگلیاں لمبی ہو کر پنجوں جیسی ہو گئیں، ہاتھوں اور پیروں پر بال ابھرنے لگے، سانس کی آواز تیز ہو گئی۔ ایک آدمی بولتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم انسان نہیں رہے۔ لوگ چیخنے لگے، ایک دوسرے کو پکارنے لگے، مگر انہیں سننے والا کوئی نہ تھا۔ اور جب صبح ہوئی تو شہر میں خاموشی تھی۔ نیک لوگوں نے جب دیکھا کہ گنہگار لوگ کہیں نظر نہیں آ رہے تو انہوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا، نیچے انسان نہیں، صرف بندر تھے، وہی پرانے انسانی کپڑے، لیکن اندر سے جانور۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے والوں کو بندر بنا دیا۔ جب لوگ وہاں پہنچ کر یہ عجاب کا منظر دیکھتے ہیں تو انہیں یقین نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا یہ واقعی ہمارے رشتہ دار ہیں؟ بندر اپنی آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں۔ ایک بندر اپنے رشتہ داروں کے کپڑے پکڑ کر روتا ہے۔ وہ آدمی ان سے کہتا ہے کیا ہم نے تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرایا تھا؟ اور روایت میں آتا ہے کہ یہ عذاب اتنا شدید تھا کہ یہ لوگ 3 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکے، نہ کھایا نہ پیا، بس تڑپ تڑپ کر ختم ہو گئے۔ اصحاب سبت کا جرم مچھلی پکڑنا نہیں تھا، ان کا جرم تھا اللہ کے قانون کے ساتھ ہیلا سازی کرنا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں سود ایک پروفٹ ہے، رشوت صرف تحفہ ہے، اور جھوٹ ایک مارکیٹنگ ٹیکنیک۔ یاد رکھو اللہ لفظوں کو نہیں، نیت کو دیکھتا ہے۔ کیا آج ہم بھی اصحاب کی طرح اپنی چالاکی اور لالچ میں بھٹک رہے ہیں؟ ہاں یا نہیں؟ اپنا جواب کمنٹس میں بتائیے، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے۔